عمران خان اپنے ساتھی صدر مملکت عارف الوی سے ناراض ہیں کہ پارلیمان کی تحلیل کے بعد وہ 90 دنوں میں عام انتخابات کروانے میں ناکام ہو گئے، جبکہ زمینی حقائق کچھ یوں ہیں کہ صدر الوی نے پنجاب اسمبلی کے 90 دنوں میں انتخاب کروانے کا باضابطہ حکم جاری کیا اور اس کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت کے بلاوے پر انہیں ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا یہ بھی اب کوئی راز نہیں۔ صدر عارف الوی نے تو عام انتخابات نومبر کے پہلے ہفتے میں کروانے کی تجویز یا حکم نامہ بھی جاری کر دیا تھا، جس پر کس نے عمل کرنا تھا؟ ان حالات میں صرف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ کون کرتا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو تو اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ایک میجسٹریٹ کے حکم پر پلک جھپکنے میں عمل درآمد ہو رہا تھا، لیکن چیف جسٹس کا حکم کھو کھاتے جا رہا تھا۔ عمران خان کی صدر الوی سے رنجش کی خبریں ان کے وکیل بتاتے رہے، لیکن ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ لیکن جب علیمہ خان نے بھی عمران خان کی ناراضی کا ذکر کیا تو ایوان صدر نے باضابطہ پریس نوٹ جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت عارف الوی نے 6 نومبر 2023 سے پہلے عام انتخابات کروانے کے لیے کہا تھا۔ اس پریس نوٹ میں یہ غیر معمولی وضاحت بھی کی گئی کہ صدر عارف الوی سابق وزیر اعظم عمران خان کو سچا اور حقیقی محب وطن، مالی طور پر دیانتدار اور راست فکر سمجھتے ہیں۔ ان حقائق کے باوجود خان صاحب صدر الوی سے ناراض ہیں۔ وہ عارف الوی جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 برس ایک آزاد، خود مختار اور روشن خیال پاکستان کے حصول کے لیے کھپا دیے۔ صدر عارف الوی کی سیاسی تربیت کسی اور نے نہیں، ان کے والد گرامی ڈاکٹر حبیب الرحمان الہی الوی نے کی تھی۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان الہی الوی جو ماہر معالج، دندان اور عقل کھرے عالم دین تھے۔ ڈاکٹر الوی کے والد گرامی کو سید ابو العلا مودودی کی رفاقت میسر آئی تو وہ ابتدائی دور میں جماعت اسلامی کے نمایاں فکری رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اسی ماحول اور پس منظر میں ڈاکٹر عارف الوی پروان چڑھے، جس نے انہیں شعلہ جوالہ بنایا۔ عارف الوی جنرل ایوب خان کے خلاف جمہوری جدوجہد کے جاں باز ہراول دستے میں شامل تھے۔ انہوں نے ڈینٹل کالج لاہور کے مافیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وہ بدکماش مرنے مارنے پر تل گئے، لیکن عارف الوی ڈٹ گئے اور لفنگوں کے اس ٹولے کو بھگا کر دم لیا اور پھر مدتوں طلباء یونین کے صدر رہے۔ صدر عارف الوی کے والد ڈاکٹر حبیب الرحمان الہی الوی کراچی نہیں، پاکستان کے درجہ اول کے ڈینٹسٹ تھے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان الہی الوی نیرے پرے ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ بڑے دبنگ اور خدائی فوجدار قسم کے عوامی مجاہد بھی تھے۔ ایک بار انہوں نے کراچی میں شراب فوشی کے خلاف تحریک شروع کر دی اور پھر سارے شہر میں شراب کی کوئی دکان کھل نہ سکی۔ ڈاکٹر عارف الوی اس کار خیر میں اپنے والد گرامی کے شریک کار تھے، جگہ جگہ جا کر دکانیں بند کرواتے پھرتے تھے۔ یہ ان کی عملی سیاسی تربیت کا دور تھا۔ معالج کے طور پر ڈاکٹر الوی کا شمار بھی شہر کراچی ہی نہیں، پاکستان کے معروف ڈینٹسٹوں میں ہوتا تھا۔ اس شعبے کے ڈاکٹر بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عارف الوی تو اس درجے کے ڈاکٹر تھے کہ ان کی کرسی پر بیٹھنے کی فیس 90 کی دہائی میں لاکھوں روپے ہوتی تھی۔ صدر عارف الوی جمہوریت پسندوں کی اس نادر و نایاب مگر کامیاب نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے 60 کی دہائی کے آخری برسوں میں ایوبی آمریت پر کاری ضرب لگائی، طلباء تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ ایوب کی آمریت کے خلاف جمہوریت کے پروانوں کی نسل تھی۔ دائیں اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کیا کیا عظیم لوگ تھے جو اپنے اپنے نظریات کا پرچم لے کر نکلے تھے، جنہوں نے اپنی ہتھیلیوں پر نقد جاں کی شمعیں روشن کی تھیں۔ ڈاکٹر عارف الوی بھی ان قوتوں کا حصہ تھے۔ اس وقت کسی جماعت میں باضابطہ شامل نہ تھے، مگر اپنے والد کی طرح دینی کاموں میں سرگرم تھے۔ ڈاکٹر الوی کے دور جوانی کے ایک دوست کہتے ہیں کہ عارف الوی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے تبدیلی کے خواب دیکھے تھے، مگر یہ خواب بہت پاکیزہ اور سلجھے ہوئے تھے۔ ان میں کوئی چھچورا پن نہ تھا، نہ کڑپن، نہ بے مہار آزاد خیالی تھی۔ یہ ایک خوبصورت روشن خیال پاکستان کا خواب تھا جو ہمارے تہذیبی اثاثے سے جڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود بھی دندان کے ماہر معالج بنے اور امریکہ سے اس شعبے میں درجہ تخصص حاصل کیا، لیکن سیاست اور سیاسی عمل سے اپنا دامن نہ چھڑا سکے۔ وہ ضیاء مارشل لاء کے نفاذ کے وقت جماعت اسلامی کراچی کے سرکردہ نوجوان رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ 1979 کے متناسب نمائندگی کے تحت ہونے والے مجوزہ عام انتخابات میں جناب عارف الوی جماعت اسلامی کراچی کی سیاسی حکمت عملی اور متوقع امیدواروں کی فہرستیں بنا رہے تھے کہ جنرل ضیاء نے عام انتخابات ہیلا جوئی سے ہمیشہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ مرحوم قاضی حسین احمد کے دور انقلاب میں عمران خان مطلع سیاست پر ابھرے تو دونوں رہنماؤں میں گاڑی چھیننے لگی، تو ڈاکٹر عارف الوی بزریہ جماعت اسلامی عمران خان کی قربت میں آ گئے۔
وہ عمران خان کی زلف گراگیر کا ایسے شکار ہوئے کہ تحریک انصاف کی بنیاد بھی شاید ان کی رہائش گاہ پر رکھی گئی۔ عمران خان کی طویل چوتھائی صدی کی جدوجہد کے دوران صدر عارف الوی کراچی میں عمران خان کا سایہ اور بازو تھے۔ انہوں نے عین دور عروج پر الطاف حسین کو چیلنج کیا، جس کی کم از کم سزا اس وقت دردناک موت تھی، لیکن ڈاکٹر الوی دیوانہ وار موت سے پنجہ آزما ہو گئے۔ الطاف اور اس کی جفا پرور ایم کے دستے قاتل کو مروڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر عارف الوی کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے انتخابی میدان میں تمام تر دھاندلیوں کے باوجود ایم کو شکست فاش دے کر اس کے ناقابل شکست ہونے کا تاثر تار تار کر دیا، اور آج عمران خان ڈاکٹر عارف الوی سے ناراض ہیں۔ ڈاکٹر الوی ایوان صدر میں نئی روایات کے امین ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے انتخابات کے فوراً بعد اعلان کیا کہ وہ ساری قوم کے صدر مملکت ہیں، سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، سیکیورٹی جائز حد تک ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پورے پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کا صدر ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاؤں گا۔ عمران خان اور عارف الوی کا کیا اور کیسا تقابل، لیکن مشکل ترین حالات میں صدر عارف الوی سابق وزیر اعظم عمران خان کو سچا اور حقیقی محب وطن، مالی طور پر دیانتدار اور راست فکر قرار دیتے رہے ہیں، جس نے پاکستان کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں، اور مطلون مزاج عمران خان صدر الوی پر ناراضی ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی رہنما سے بڑھ کر مرشد بن چکے ہیں، اور مرشد تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یاد رہے، عمران خان پہلے مرشد نہیں، میدان سیاست میں ان کے قریب ترین مرشد الطاف حسین تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ یہ تاریخ کا سبق ہے جس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔